لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ مزید اس کی معنی بھی تلاش کروں گا. آگے جس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے احسان کو بھی یاد کرو. میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا. تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا. اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے. یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا. لہٰذا من و سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو نوش جان کرو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. مفسرین نے اس واقعے کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنا عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے اور ہر خاندان کو اس چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس میں سے پانی پئیں، اور وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا. تو یہ بھی ایک معجزہ کہ پتھر تھا 4، یعنی اس کے جیسے مربع شکل میں انگلش میں کیا بولتے ہیں اسکوائر میں تھا، تو اس کے چاروں طرف سے 3 چشمے تھے اور 12 کے 12 قبیلے ان چاروں طرف سے پیتے تھے اور پتھر ان کے ساتھ رہتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہاں جی، آن دا موو تھا جی. ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دکھا دیا، پھر بھی وہ ایسے جاہل تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں، یہ تو کوئی میگنیٹک فورسز ہوں گی فلانا دماغ، جس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. آگے جی یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اس لیے اچھا یہاں پہ ایک فرق ہے، اس لیے وہاں غائب کے صیغوں میں استعمال ہوا. جب سورہ اعراف میں یہ آیات آئی ہیں تو یہ تمام صیغے غائب کے صیغوں میں ہیں کہ اس وقت خبریں دی گئیں، کیونکہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے. اور جب سورہ بقرہ میں یہ آیات ہیں تو یہ حاضر کے صیغوں سے ہیں، کیونکہ یہاں یہ آیات بیسیکلی مدینہ کے یہودیوں کو سنائی جا رہی تھی کہ تم یہ سب سنو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تشریف فرما تو وہاں پر غائب کے صیغے میں صرف خبریں دی جا رہی تھی کہ ایک قوم ایسی بھی تھی جنہوں نے یہ کیا. اچھا یہاں پہ وہ لکھتے ہیں اس لیے وہاں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے مطلع کیا. اور سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ میں یہودی موجود تھے، اس لیے اس میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے. اسی بنا پر ان سے حاضر کے صیغوں میں خطاب کیا گیا. سورہ اعراف میں لفظ فم بجست یعنی سورہ اعراف 160 میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں چشمے کے اول جاری ہونے کے، جبکہ یہاں فن فجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور انفجار چشمہ جاری ہونے کی آخری مکمل صورت کو کہتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ان لفظوں کا استعمال نہایت موضوع ہے. یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، فن فجرت اور فم بجست. فم بجست یعنی اس کے عمل کے ابتدا ہونا، اور فن فجرت جب وہ پھٹ کے باہر آ جائے. تو یہ دونوں لفظ الگ استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے. اب دیکھیں کوئی آدمی تفسیر پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پہچانے گا ماضی کا صیغہ ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے؟ یہ عربی گرامر کے سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا صیغہ کیا ہوتا ہے، حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے. یہ وہی فرق ہم سمجھ پا رہے ہیں، لیکن گرامر نہیں پتا تو ہم اس پورشن کو ویسے گزار دیں گے کہ اگلی بات پڑھو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر تفسیر کا وہ جو مزہ ہے اصل وہ نہیں آ پاتا. اگلی آیت ہے جو پھر انہوں نے مزید بات ہوئی،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ ہاں جی، فومی کا ترجمہ یہاں پہ گندم لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ اس کے ڈیفرنٹ تراجم اویلیبل ہیں، جہاں سے میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا وہاں پہ اس کا ترجمہ کیا لہسن لکھا ہوا تھا۔ اچھا، میں ایسے کروں گا کہ ہم جو واٹس ایپ گروپ ہے نا اس کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے نا اس کو میں آپ سے شیئر کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جو آپ نے سورہ فاتحہ کا کام دیکھا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر لفظ کی کون سے باب سے آتا ہے، کس کس باب میں جاتا ہے، کیا کیا میننگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز بڑی سپورٹ کرے گی۔ اس کا سورہ بقرہ کا بھی شروع کر دیا ہوا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آسانی فرمائے اس کام کو کرنے میں۔ ہاں جی، یہاں پہ آگے ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے میں اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب یہاں پہ باؤ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا بھی ہوتا ہے، کیا جی ترجمہ؟ لوٹنا بھی، اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے انبیاء کا ناحق، یہ سبب سے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اس کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا اور ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کی بجائے ترکاریوں، سبزیوں وغیرہ کے کھانے کا مطالبہ کر ڈالا جو اس کی نسبت کم تر تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور اپنی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاری اور گندم استعمال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے علی طعام واحد کہا، حالانکہ وہ من و سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی، گویا وہ ایک ہی نوع کا کھانا کھاتے۔ بقل ترکاری، قثاء ککڑی، عدس مسور اور بصل پیاز تو معروف چیزیں ہیں، البتہ فوم ان کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں وفومیہا کی بجائے ثومیہا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، آپ نے، مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں اسٹڈی ہے آپ کی نہیں، ان کچھ تفاسیر نے ان باتوں کو سائڈ پہ رکھا ہے، لیکن جو بڑی تفاسیر ہے نا، تفسیر رازی ہیں اور بہت سی اس طرح کے نام ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو قراتوں کے اختلافات ہیں نا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے صحابی کس لفظ سے پڑھا کرتے تھے، یہ بھی چیز موجود ہے۔ تو لیکن فائنل کون سا ہے؟ وہی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فائنل کروایا، جو قریش کے لہجے کے اوپر تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ ثومیہا یعنی سا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ابن ابو حاتم جو ہیں، ان کی تفسیر سب سے بڑی ہے، تفصیل کے انہوں نے سب چیزیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ آگے جی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہوا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وفومیہا کے معنی لہسن کے ہیں۔ لہسن قدیم لغت میں فویموا لنا کے معنی یعنی اختبزوا کے ہیں، یعنی ہمارے لیے روٹی پکاؤ۔ تو یہ ایک معنی کا ایک اختلاف اس میں موجود ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اگر ابن مسعود کی یہ قرات صحیح ہو تو پھر حروف مبدلہ میں سے ہے، یعنی جیسے ضرب المثل وقعوا فی آثور شر، وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے سے، آفور شرن اسی طرح اساسی گھر کا سامان ہے، اصافی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ضرب المثل ہونے کی وجہ سے چینج ہوتے گئے، سا فا سے بدل جاتی ہے اور فا سا سے، واللہ عالم بالصواب۔ دیگر کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ فوم کے معنی گندم کے ہیں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھائے جانے والے تمام دانوں کو فوم کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور فرمان الہی ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرجنس تھی، یعنی یہ ان کو ایک ڈانٹ کی کیفیت تھی کہ انہوں نے کیا، انہوں نے ایک کمتر کھانے کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا
مل رہا تھا، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرمان الہی اہبطوا مصرا، کسی شہر میں جاؤ اترو کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی مصر خاص نہیں، بلکہ آپ کسی مصری کو کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ اچھا تمہیں اتنی ہم سے دعوت ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شہر ہے۔ ہاں جی 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 نہیں، لیکن دیکھیں علماء نے کیوں یہ ترجمے اڈاپٹ کیے ہیں، اس کی وجہ یہ آ چکی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی شہر، یعنی آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو علماء رد نہیں، انہوں نے اس لیے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے ترجمے اسی لیے تفسیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، یعنی یہاں تک جو باتیں فائنل ہیں نا ان کو کسی مولوی نے چینج نہیں کیا، کیونکہ بس ٹھیک ہے جو انہوں نے فرمایا ہم وہی لکھیں گے۔ مزید پھر آگے جہاں یہاں سے باتیں نہیں ملیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ پھر وہ صحابی تو ہے کوئی نہیں، تو کوئی کسی کو کہے گا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو میں صحیح کہہ رہا ہوں، صحابہ کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں۔ آگے جی بات چلی کہ ابن جریر ابو عالیہ اور ربیع بن انس کا قول ہے کہ انہوں نے اس سے تفسیر یہ بیان کی کہ تم فرعون کے شہر مصر میں چلے جاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے اس کی تفسیر منقول کی ہے۔ دیکھیں ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام باتیں رد کر دیں، انہوں نے کہا کہ جو صحابہ نے کہا ہے نا بس ہمارے لیے وہی فائنل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے یہ کوئی مشکل نہیں، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر جگہ دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ من و سلویٰ کے مقابلے میں یہ سادہ سی چیزیں تو ہر شہر میں کثرت سے دستیاب ہیں، اسی لیے انہوں نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں کم تر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی مطلوب ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ یعنی یہ جواب کس نے دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تھا بھئی تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور نعمت الہی کو ٹھکرانے پر مبنی تھا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کیا ہے کہ وہ ان کو محتاجی اور ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ یہ ذلت اور محتاجی کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا اور وہ خود بھی ذلیل و رسوا رہیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا، مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ ابو العالیہ ربیع بن انس صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسکنہ کے معنی فاقے کے ہیں، عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ اس کے معنی خراج کے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ وباءوا بغضب من اللہ کے معنی ضحاک نے بیان کیے ہیں کہ وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، اپنے سر لے لیا۔ جیسے ابھی دو ترجمے آ گئے نا، میں نے آپ کو اسی سے کروایا کہ مستحق قرار پائے، اور دوسرا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا کہ لوٹے۔ تو ایک لفظ کے دو میننگ، تین میننگ بھی موجود ہیں۔ آگے اس کی تفسیر بیان کی جائے، باء فلان بذنبہ، فلاں نے گناہ اپنے سر لے لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، المائدہ، بے شک میں چاہتا ہوں تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے۔ یہ ایک آیت آئی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے، یعنی تو دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوٹے گا، سارا گناہ تیرے ہی ذمہ ہوگا، میرے ذمہ نہیں ہوگا۔ تو مذکورہ بالا آیت کے معنی یہ ہو کہ وہ اللہ کے غضب کو اٹھائے ہوئے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب مسلط ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ان کے لیے واجب ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ذلت و مسکنت کی جو سزا دی اور غضب کا مستحق قرار دیا تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی دریغ نہ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ایک حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے کہ میں
میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامتی، کیا جی؟ اشد الناس عذابا یوم القیامتی، یعنی قیامت کے روز لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ غور سے سنیے گا، رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، وہ آدمی جس نے کسی نبی کو قتل کیا، و امام ضلالۃ، اور دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، کیا جی؟ ضلالت و گمراہی کا امام سے مراد وہ لیڈر ہو جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ کرے ہمیں یہ تیسرا سمجھ آ جائے۔ ویسے جو دو گزرے ہیں الحمدللہ ان میں سے ہم نہیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، لیکن جو تیسرا ہے اس پہ غور کیجیے گا، وہ ممثل من الممثلین، وہ ممثل من الممثلین، اور تیسرا تصویریں بنانے والا، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ یہ تین لوگ ہیں جن کو اشد العذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب ہوگا ان تینوں کے لیے۔ تصویریں بنانے والے کے لیے تو جو علماء نے تفسیر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے فرمائیں گے کہ تو نے یہ تصویر بنائی تھی، اب اس میں جان ڈال کے دکھا۔ اب یہ وہ کام ہے جو ناممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب نتیجہ انتہائی سخت ہوگا کہ اللہ نے اسے اپنے مقابلے پہ لے لیا ہے۔ مقابلہ ہی ہو گیا نا، اللہ اس آدمی کو کیا کہیں گے، تو ڈال اس میں جان۔ اس کا مطلب مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہو اور وہ کسی شاگرد کو کیا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، ٹیچر غصے میں آیا ہے اور اس نے اسٹوڈنٹ کو اپنے کمپٹیشن پہ لے لیا ہے، بھئی تو اگر اتنا ہی ماسٹر ہے کر حل کر، پھر تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو مقابلے پہ لیں گے، ٹھیک ہے تم نے یہ بنائی ہے تو ڈالو اس میں جان۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے گناہ کا شکار ہوں۔ آگے آخری ارشاد ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، انہیں دی گئی مذکورہ بالا سزاؤں کا یہ ایک دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ عصیان کے معنی ممنوع کام کرنے کے ہیں، اور اعتداء کے معنی اس کام میں حد سے بڑھنے کے ہیں جس کی اجازت ہو یا جس کے کام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک کام کی ایک لمٹ دی گئی ہے، اس لمٹ کو کراس کر لینا۔ مثال کے طور پہ ہمیں جائز طرح سے عورت اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کیا مباشرت کی اجازت دی گئی ہے، اب ہم اس میں غیر فطری طریقے اختیار کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پھر وہ حد سے بڑھ جانا ہو جائے گا، یعنی ایک لمٹ دی گئی، ہم نے وہ لمٹ کراس کر دی، ہم نے حدود کراس کر لیں۔ یہاں پہ جو یہ جو تصویر کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ بڑا واضح فتویٰ دیا ہوا ہے۔ جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، ڈیجیٹل تصاویر جو آپ کے کیمروں میں، کمپیوٹرز میں، آپ کے سسٹمز کے اندر سیو ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آتی جب تک کہ وہ پیپر پر نہ آ جائے۔ جو ہی آپ نے پیپر پہ پرنٹ کر لیا اس کو، تو یہ اسی تصویر کی لیٹسٹ فارم ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی چینج ہے صرف، کوئی کہتے ہیں نا جی نہیں یہ وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے زیادہ اچھی ہے، اس میں تو پھر بندے کی شکل کہیں گڑبڑ ہو سکتی تھی، ہاں تو بالکل 100% وہی بندہ ہی نکلتا ہے اندر سے۔ تو پھر یہ پتلے دیکھیں، بہت احتیاط کیا، اگر اپنے دوستوں کو بتایا کریں، ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، ہم وہ گڑیاں اور وہ خریدتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کھلونے بچوں کے لیے، ٹوائز، جس میں پیور ایسا لگتا ہے یہ صحیح اصلی بچہ پڑا ہوا ہے، ایسے ایسے کھلونے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یعنی بالکل بچے کی پوری فکس۔ ان سے بچیں، بہت زیادہ بچیں۔ کھلونوں کی اور بڑی قسمیں ہیں، بہت اپنے بچوں کو بچائیں ان باتوں سے۔ یعنی آپ اس بات کو دوستوں میں دیکھیں، انہیں بتایا کریں، یہی تو ساری کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ تلقین کرتے ہیں اور پھر آگے اگر کوئی مانے یا نہ مانے، ناراض ہو جائے، پھر اس پہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، بس ہمارا کام پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمانے والے ہیں ہمارے ہر عمل پہ، ہمارے ہر قول پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔